نبی مکرم اسلام فیق پی دی روایت پو معتبر نگم با ینتنگ اتسورنیت کی علی مع الحق والحق مع علی دیو جرعت نگم با زربانیان چنگن یرنگا خمینی مع الحق والحق مع الخمینی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم من الذین حادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس فيها فرقة أضر على أمتي من قوم يقيسون الدين برعيهم. معزز سامعین سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدائے متعال سورہ نساء کے آیت نمبر 46 کے اندر یہودیوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کلمات کو ان کی جگہ سے بدل دیتے ہیں، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس حدیث مبارکہ میں اس جانب اشارہ کرتے ہیں میری امت 72 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور ان 72 فرقوں میں سے نقصان دہ وہ فرقہ ہوگا جو اپنی رائے سے دین میں قیاس کرے گا. معزز سامعین، حریم اہل بیت علیہ السلام سے دفاع کرنا ہم سب محبین اہل بیت کا اولین وظیفہ ہے. مقام شامخ اہل بیت علیہم السلام بالخصوص مولا علی علیہ السلام کو کسی بنی بشر کے ساتھ مقایسہ نہیں کیا جا سکتا. مع الاسف چند انقلابی نما خطیب و ذاکر اپنے ذکر کو پرشور اور اپنی سیاسی فکر اور اہداف کو مستحکم کرنے کے لیے اور لوگوں کو اپنی جانب مجذوب رکھنے کے لیے ائمہ علیہ السلام سے مختص عناوین و روایات کو تحریف کر کے بیان کرنے کا ایک نیا باب مفتوح کر رہے ہیں. اگرچہ اس باب کو آل امیہ نے پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہم السلام کے مقام کو تنزل بخشنے کے لیے کیا تھا. کافی ساری روایات احادیث کی منابع میں موجود ہے. من جملہ انا مدینۃ العلم و ابو بکر اساسها و عمر حیطانها و عثمان سقفها و علی بابها. یہ ایک نمونہ ہے کہ اہل امیہ نے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کو تنزل بخشنے کے لیے اس روایت کو جعل کیا. کہا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر امیر المؤمنین کے لیے باب علم کہا تو حضرت ابو بکر کے لیے اساس مدینہ کہا، اساس شہر کہا، اور حضرت عمر کو اس شہر کا حیات کہا، اور حضرت عثمان کو اس کا سقف کہا. اس طرح سے آل امیہ نے امیر المؤمنین اور اہل بیت علیہ السلام کے مقام کو تنزل بخشنے کے لیے اس قسم کی روایات کو جعل کی. حال ہی ایک ذمہ دار شخص نے اپنے آپ کو روشن فکر اور حد سے زیادہ انقلاب نما سا اس بات کرنے کے لیے حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ یوں تحریف کر کے بیان کیا. نبی مکرم اسلام فیق پی دی روایت پو معتبر نگم با ینتنگ اتسورنیت کی علی مع الحق والحق مع علی دیو جرعت نگم با زربانیان چنگن یرنگا خمینی مع الحق والحق مع الخمینی.
حالان کی کسی بھی شخص کو علی اور اولاد علی سے مقایسہ نہیں کیا جا سکتا. جیسے کہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام جابر جعفی سے مخاطب ہو کر بیان فرماتے ہیں، اے جابر، حقیقت میں ہم اہل بیت سے کسی کا مقایسہ نہیں کیا جا سکتا. اگر کوئی شخص کسی کو ہم سے مقایسہ کرے تو وہ یقیناً کافر ہوگا. اسی طرح مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ کے اندر بیان فرماتے ہیں، لا یقاس بآل محمد من هذه الامة احد. اس امت میں سے کسی کا موازنہ آل محمد سے نہیں کیا جا سکتا. خدا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں آل محمد سے کسی کا مقایسہ نہیں کیا جا سکتا. کسی بنی بشر کا مقایسہ امیر المومنین اور اولاد امیر المومنین سے نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک اسی طرح امام رضا علیہ السلام بھی فرماتے ہیں، امام اپنے دہر کا، اپنے زمانے کا تنہا وہ شخص ہے، کوئی بھی امام کے مقام اور منزلت کو نہیں پہنچ سکتا. حتیٰ امام اس چیز کی طرح جو ہمارے موضوع بحث میں ہے اشارہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی عالم امام کے برابر نہیں ہو سکتا. کوئی بھی عالم امام کے برابر نہیں ہو سکتا، اور اس کا بدل بھی پایا نہیں جا سکتا، اور اس کا مانن اور نظیر بھی نہیں ہو سکتا. آغائے چیئرمین آئی کے ایم ٹی، کرگل کے لوگ روزمرہ اجتماعی کافی ساری مشکلات اور پریشانیوں میں گرفتار ہیں، لیکن مع الاسف آپ نے ان سارے موضوعات سے صرف نظر کر کے ایک متفقن علیہ حدیث کو تحریف کر دی اور لوگوں کو اس میں الجھا دیا. یہاں پر ہم کرگل کے باشعور عوام سے مخاطب ہیں. آپ خود فیصلہ کریں، آپ خود قضاوت کریں کہ کون لوگ اس پر التحاب حالات میں غیر ذمہ دارانہ اور مجمل بیان بازی کرتے ہیں اور ایسے مسائل کو بیان کرتے ہیں جو معاشرے کی فضا کو آشوب کی طرح دھکیل دیتی ہے. کارگل کے عوام کے بہت سارے مسائل ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم لوگ ایسے مسائل کو ترک کر رہے ہیں جن کو بیان کرنے کی آج ضرورت نہیں ہے. جن مسائل کو بیان کرنے سے معاشرے کے اندر فسادات، فتنہ، آشوب، بدزنی، کینہ اور بغض کو ایجاد کرتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں. یہ مسائل جو آپ بیان کر رہے ہیں، جو بیان بازی آپ کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے معاشرے کے اندر بدزنی ہو رہی ہے. غیر رجائی جس طرح آپ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف و تمجید کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سیرے امام خمینی و رہبری اس سے مبری ہے اور اس کے برخلاف ہے. اب سامعین گرامی سے ہماری گزارش ہے کہ آپ سیرے امام خمینی اور رہبری کو ملاحظہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ آل اللہ واللعن الدائم على اعدائهم اعداء اللہ. امام بزرگوار، مرجع اعظم تقلید شیعیان، رهبر عظیم الشأن مسلمانان، ملجأ و پناه مستضعفان جهان، علیک منا سلام الله ابدا ما بقینا. بسم الله الرحمن الرحیم. من قبلا از آیه مشکینی گله کنم. ما اونقدری که گرفتار به نفس خودمون هستیم
کافی است. دیگر مسائلی نفرمایید که انباشته بشود در نفوس ما و ما را به عقب برگرداند. شما دعا کنید که آدم بشیم، دعا کنید که حتی به همین ظواهر اسلام عمل بکنیم. ما که دستمون به اون بواطن نمیرسد، لااقل به این ظواهر عمل بکنیم. بنده تنم میلرزه اون وقتی که کسانی اسم مبارک امیرالمومنین علیه السلام رو میارن یا اسم مبارک ولی عصر روحی فدا رو میارن، بعد اسم ما رو هم دنبالش میارن. تنم میلرزه. من اون حقایق نور مطلق با ماها که غرق در ظلمتیم، ما گیاه همین فضای آلوده دنیای امروزیم. ما کجا؟ کمترین و کوچکترین شاگردان اونا کجا؟ ما کجا و قنبر اونها کجا؟ ما کجا و اون غلام حبشی فدا شده در کربلای امام حسین کجا؟ ما خاک پای اون غلام هم محسوب نمیشیم. اما اون چی که حقیقت اینه که ما به عنوان مسلمانانی که راهمون رو شناختیم، ما این راه رو ادامه خواهیم داد، با قدرت هم ادامه خواهیم داد. تصمیم خودمون رو گرفتیم. غیر رجائی، آپ کو امام خمینی کی شخصیت سازی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کی شخصیت عظیم ہے. فقہا کے مقام اور منزلت کا کوئی منکر نہیں ہے. مع الاسف جس طرح آپ امام خمینی کی شان اور منزلت کو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے مترادف قرار دے رہے ہو، اور جو احادیث امیر المؤمنین سے مختص ہے یا جو حدیث امیر المؤمنین سے مختص ہے، اس حدیث کو تحریف اور تخطی کر کے کسی خاص فقیہ کے لیے منسوب کر رہے ہو، یقیناً آپ کا یہ عمل امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کے ساتھ ناانصافی ہے اور امام خمینی کے ساتھ گستاخی ہے. جیسے کہ خود امام صحیفہ نور کے اندر بیان فرماتے ہیں، صدر عالم سے تا ابد پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی شخص علی کی فضیلت کو نہیں پوچھ سکتا. یہاں پر یہ تصور نہ ہو کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی شخصیت سے کوئی مخالف اور مغرض ہیں، بلکہ یہ بات اس قول کی مانند ہے جو علی کو اللہ کہتے ہیں، ہم ان کے لیے کہتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ علی کو خدا نہ کہیں. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم مقام علی کے منکر ہیں، بلکہ ہماری مراد اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ علی کو خدائی کے مقام تک نہ لیا جائے. ٹھیک اسی طرح جب ہم علی کو اللہ کہنے والوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ علی کو علی کے مقام میں رکھیں، علی کو خدا بنانے کی العیاذ باللہ خدائی مقام پر لینے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک اسی طرح ہم ان لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ مقام فقہا عظیم ہے، آپ کو عظمت دینے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں عظمت ائمہ معصومین نے دی ہے، آپ انہیں ان کے مقام پہ رکھیں. امام خمینی اور مقام معظم رہبری اپنے آپ کو مکتب اہل بیت علیہم السلام کے شاگردوں میں ہونے کو افتخار سمجھتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے کچھ خطیب فقہا کے لیے بالخصوص امام اور رہبری کے لیے اس قسم کے مقام کے قائل ہیں کہ خود روح امام خمینی اور مقام معظم رہبری اس سے راضی نہیں ہے. جیسے کہ آپ سامعین نے مشاہدہ کیا کہ سیرے امام خمینی اور رہبری اس سے بالکل مبری ہے.
یہاں میں کرگل کے عوام کے ذہن میں ایک موجود سوال کا جواب بھی دینا چاہتا ہوں. وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ کیوں اس طرح کی گفتگو سے ماحول کو پر التہاب کیا جا رہا ہے. روز بروز اس ممبر سے یہ بیان کیا جا رہا ہے, اس سپیکر سے یہ اس کا ردیہ آتا ہے, اس کا جواب آتا ہے. ہم کرگل کے باشعور عوام سے مخاطب ہیں. کچھ لوگ اس طرح کے مسائل میں گفتگو کرتے رہتے ہیں, تو اہل علم کا شرعی اور اخلاقی وظیفہ ہے کہ ہم ایسے انحرافی باتوں کا جواب دیں. ہم مجبور ہیں, کچھ مقامات پر ہم مجبور ہیں, لیکن کافی ساری ایسے جملات یا ایسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں جن کا ہم جواب بھی نہیں دیتے ہیں, اور دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے, اس لیے کہ معاشرہ بدزن ہو رہا ہے. کہ نہیں, آپ وہاں سے سوال کرتے ہیں, وہ جواب دیتا ہے, وہ جواب دیتا ہے, یہ سوال کرتے ہیں. ہم مجبور ہوتے ہیں ایسی انحرافی باتوں کا جواب دیں, کیونکہ اس کا اثر عوام الناس کے اعتقادات پر پڑتا ہے, اور لوگ ایسے مسائل پر الجھتے رہتے ہیں جو آج ہمیں بازار میں یا ہر قریے میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ ان مسائل کے اندر الجھ گئے ہیں, جبکہ مسائل بہت بڑے مسائل ہیں, چاہے وہ دینی مسائل ہوں, سیاسی ہوں, اجتماعی ہوں, انفرادی ہوں. بہت سارے کرگل کے اندر ایسے مسائل ہیں جن کو بیان کرنے کی ضرورت ہے, لیکن بدقسمتی سے ان موضوعات کو بیان کر کے ان اصلی موضوعات جن کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے ان کو حاشیے میں دھکیل دیا جاتا ہے. اور ان مسائل کی وجہ سے عوام الناس علماء پر بدزن ہو رہے ہیں دن بدن. یہ کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی اور موضوع نہیں ہے جس پر آپ گفتگو کریں, جبکہ بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن پر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے, جن پہ بیان بازی کرنے کی ضرورت ہے. آخر میں ہم التماس کرتے ہیں تمام ان ذاکرین سے جو اس طرح کی بیان بازی کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کی بیان بازی سے اجتناب کریں, پرہیز کریں, اور کرگل کے اس پر التحام ماحول کو اور بھی آشوب کی طرح, فتنوں کی طرح دھکیل نہ دیں. آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.